ایک دفعہ کا ذکر ہے، جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی۔ وہ ہرنی حاملہ تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ہرنی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ان بادلوں نے سارے جنگل کو ڈھانپ لیا تھا۔ ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی اور بارش کے ساتھ ہی جنگل میں آسمانے بجلی گری، جس کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے ہرنی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ہرنی بہت گھبرا گئی کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت قریب آ گیا تھا۔ ہرنی آگ کی وجہ سے دریا کے کنارے چلی گئی۔ اس نے سوچا تھوڑا پانی پی لوں۔ اس نے اپنا چہرہ پانی میں دیکھا تو پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی، کیونکہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور اسے اس جگہ پر بچے کو جنم دینا پڑ رہا تھا۔ اس وقت اس نے بائیں جانب جھاڑیوں میں ہلکی آواز سنی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شکاری اپنے تیر سے اس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ہرنی پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اب اور بھی ڈر گئی تھی۔ جب اس نے شکاری کو دیکھا تو ہرنی نے اپنے ذہن میں سوچا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ جب وہ اپنے دائیں طرف بھاگنے کے لیے مڑی، اس وقت اس نے دیکھا اس کے دائیں طرف جھاڑیوں میں ایک وحشی شیر چھپا ہوا تھا اور وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہرنی نے چاروں طرف دیکھا، ایک طرف شکاری تھا، دوسری طرف شیر، تیسری طرف جنگل کی آگ اور چوتھی طرف گہرا پانی۔ وہ دریا کو پار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دریا بہت گہرا اور بھرا ہوا تھا۔ اس میں بہت سے خونخوار مگرمچھ بھی تھے۔ موت اس کے چاروں طرف تھی، فرار ہونے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ ہرنی نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت سوچا، لیکن کوئی رستہ نہیں تھا۔ پھر ہرنی نے اپنے آپ سے سوچا۔ اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور سوچا کہ اے میرے مالک، اگر تو چاہے تو آج میری جان بچ سکتی ہے، نہیں تو میری موت یقینی ہے۔ تو کیوں ڈروں، کیوں نہ عزت سے مروں۔ ہرنی پرسکون ہو گئی۔ وہ بے خوف ہو کر پانی پینے لگی اور بہتری کی امید کرنے لگی۔ اسے پانی پیتا دیکھ کر شکاری نے اپنا تیر نکالا۔ وہ اپنا تیر چھوڑنے ہی والا تھا کہ آسمان سے بجلی کی تیز آواز آئی۔ اس کی وجہ سے شکاری کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے اپنا ہدف کھو دیا۔ اس کا تیر شیر کو لگا۔ شیر زخمی ہو گیا اور اس کی آنکھیں شکاری پر لگ گئیں۔ اس وقت شیر نے شکاری پر حملہ کر دیا اور اس کی طرف بھاگنے لگا۔ شکاری اس سے بچنے کے لیے بھاگ گیا اور اس کے ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور جنگل کی آگ بجھ گئی۔ پانی پینے کے بعد ہرنی نے اپنا منہ اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ نہ کوئی شکاری ہے، نہ شیر، اور جنگل کی آگ بھی بجھ چکی ہے۔ اس ہرنی نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ ایک محفوظ جگہ پر چلی گئی اور 3 بچوں کو جنم دیا۔ ہم پر مشکلات آتی ہیں، تمام راستے بند نظر آتے ہیں اور ہم کو اپنی بربادی کا یقین ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی کہیں دماغ کے کسی کونے میں امید ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ امید ہمیں اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے کہ کوئی ہے جو دنیاوی سہاروں سے پرے ہے، جو کسی اسباب کا محتاج نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے اسی کی محتاج ہے۔ اور امید جتنی زیادہ طاقتور ہوگی، اتنا ہی ہم اپنے خالق کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ایک مومن کو پتہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اور ان مشکلات سے نکل پانا
کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے کہ اپنے خالق کی اذن پر راضی ہو جاؤ۔ تم دیکھنا کہ وہ تم سے راضی ہو جائے گا اور مشکلات میں ڈالنے والا ایسے مشکلوں سے نکالے گا کہ جیسے مشکل آئی ہی نہیں تھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔